اللہ کے صد تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام مشائخ نظام پیران نظام بالخصوص نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث العظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرامہ نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صاحب قبلہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی تیسری شب میں محفل عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس مقدس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایہ ناز اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان مخصوص شانوں کو بیان فرمایا، جس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور قیامت کے دن حضور کی شان اس شان سے ظاہر ہوگی کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور آخر میں کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل کی نشست میں نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی اسی ضمن میں نے کل 10 محدثین کے اقوال پیش فرمائے تھے کہ اس آیت میں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آج کی گفتگو میں بھی اسی ضمن میں چند احادیث اور اس کے بعد اپنے اس بیان سے میں اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس نور کا ذکر کرنے سے سب سے بڑا فائدہ جو پوری کائنات کو نصیب ہے، آج بھی نصیب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس چیز کا انکار کر دے معاذ اللہ رب العالمین کہ کائنات میں کسی بھی فرد کو، یعنی کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو آج بھی نور مصطفیٰ سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو، یہ حضور کے نور کی خصوصیت ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی ملتا ہے نا تو اس میں بھی نور مصطفیٰ کی کرن موجود ہوتی ہے۔ ہاں، ایک بندے نے اس کا تجربہ کیا تھا، مفتی امین صاحب نے البرہان میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جو ہے سوکھی روٹی کا ٹکڑا مل گیا، اور وہ جب کھانے لگا تو اس نے سن رکھا تھا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے نا وہ حضور سے ملتا ہے، یعنی اس کا کانٹیکٹ حضور کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو اس نے اس بات کی طرف مطلب تشویش کرنے کے لیے کہا کہ کیا یہ ٹکڑا بھی حضور کے نور سے جڑا ہوا ہوتا ہے؟ تو اس نے کسی اہل کشف سے پوچھا، تو انہوں نے نگاہ ڈالی تو باقاعدہ اس سے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے
کنویں سے لے کر مکین گنبد خضرا تک اسے نور ہی نور نظر آیا. یعنی آج بھی کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ واحد ایک ذات ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ کائنات میں اللہ نے 18,000 مخلوقات اور 18,000 جو عالم پیدا فرمائے، ہر عالم کے لیے اگر کسی نور کی شعائیں آج بھی مہیا ہے تو وہ بھی نور مصطفیٰ کی شعائیں مہیا ہے. اس میں سے میں نے ایک مصرع پڑھا، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حضور کا نور کس بلندی پر ہے. حضور کی ذات نہیں عرض کر رہا ہوں، ابھی حضور کا نور بیان کر رہا ہوں میں، کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. ایک بار حضور امتی کی قبر میں آ جائیں گے اور وہ قبر حضور کی ایک بار آمد کے بعد وہ قبر حشر تک نور ہی نور سے بھرپور رہے گی. یعنی اس میں پھر اندھیرا نہیں ہوگا. یعنی جہاں حضور ایک بار آ جائیں تو حشر تک نور ہی نور. مجھے بتاؤ جس گنبد خضرا کے اندر مصطفیٰ آرام فرمائے وہاں کی نورانیت کیا ہوگی وہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایک روایت عرض کر دیتا ہوں آپ کی دل کی تسلی کے لیے، مجھے نور بیان کرنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام یہ کائنات کی وہ ذات ہے جس کو سید الملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہے، سید الملائکہ. لیکن انہوں نے ایک بار اپنی وجہ تخلیق پوچھی، کہا مولا آخر مجھے کیوں پیدا کیا گیا، یعنی مجھے کیوں بنایا گیا. جب یہ عریضہ پیش کیا نا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمایا، کہا جبریل اپنی سیدھی جانب نظر کر. اور جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدھی جانب نظر کی نا تو انہیں ایک نور نظر آیا، اور جیسے وہ نور کو تکنے لگے اس کے بعد کہا مولا یہ کون ہے، کہا اسی نور کے صدقے میں تجھے بھی بنایا گیا ہے. یعنی کن کو؟ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کو. کہا ان کی وجہ سے تجھے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد جب دوسری بار رک کیا نا تو اس نور کی طرف 4 ہالے گردش کر رہے تھے، یعنی اس نور کا طواف ہو رہا تھا. عریضہ پیش کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، کہا مولا یہ نورانی 4 یہ حالے جو ہے وہ کون ہے جو اس نور کا طواف کر رہی ہے. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جبریل پہلا نور ابو بکر کا ہے، دوسرا نور فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نور عثمان ذوالنورین کا ہے، اور چوتھے نور کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. یعنی یہ 4 ذات والا صفات اس نور کی گردش کر رہی تھی. اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اس بات کی طرف مطلب آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنا وجود دیکھا. اور ظاہر سی بات ہے جبریل علیہ السلام کی شان یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، کہ وہ اگر اپنا ایک پر ایسے کھول لیں تو پوری دنیا ایک پر میں وہ سمیٹ سکتے ہیں. یعنی مشرق اور مغرب ایک پر میں آ سکتے ہیں. انہوں نے عرضی رکھ کے کہا مولا ایک دن مجھے بھی اجازت دینا کہ میں اپنے سارے حسن کے پردے ہٹا کر کم از کم تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے لوں. یعنی سارے اصلی وجود کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا پیش کی. رب نے فرمایا جبریل جا، میں نے سارے پردے ہٹا دیے، تو اپنی اصلی صورت میں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جبریل تمنا لیے حاضر ہو رہے ہیں. یہاں سے جبریل نے پرواز کیا اور وہاں سے رب نے ڈائریکٹ اپنے محبوب پر وحی فرمائی. کہا محبوب جبریل اپنی اصلی صورت میں آ رہے ہیں. رب اپنے محبوب سے کہتا اپنی اصلی صورت میں آ رہے ہیں. محبوب میں نے تیرے وجود ناز پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے رکھے ہیں. جبریل اصلی صورت میں آنے کے لیے خواہش مند تھا، میں نے بھیجا ہے، لیکن محبوب تو صرف ایک پردہ ہٹا لے. یہ محبوب ہے. کہا صرف تو ایک پردہ ہٹا لے. جبریل اصلی صورت میں آ رہا ہے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی پیغمبر نے بھی جبریل کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا. وہ خواہش مند ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں اپنی اصلی صورت دکھائیں. اور یہاں رب نے محبوب اور محب کی باتیں ہو گئی. کہا اپنا ایک پردہ ہٹا لے محبوب. اور جب غیرت کا ایک پردہ ہٹا کر محبوب جلوہ
فگن ہے، اور جیسے ہی جبریل نزول کرتے ہیں، ابھی حرم میں کنارے پر آئے نا تو جبریل وہیں رک گئے، آگے قدم بڑھانے کی جرت نہ کی۔ رب نے فرمایا جبریل ہوا کیا؟ کہا مولا جیسی تجلیاں میں سدرہ سے آگے دیکھ رہا ہوں یہ حرم میں نظر آ رہی ہے۔ ایک پردہ اگر محبوب ہٹا لے تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک قرب خاص میں رہنے والی خاتون نے بھی عریضہ پیش کر دی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ عرضی پیش کی، کہا حضور یوسف علیہ السلام حسن کی وجہ سے پردہ رکھتے تھے، اب پردہ تو نہیں رکھتے، تو حسن یوسف تو بڑا مشہور ہے، اور آپ ہیں تو آپ تو پردہ ہی نہیں رکھتے۔ تو کہا کہ عائشہ میرا حسن کما حقہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اب محبوب رب العالمین ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو عریضہ پیش کیا، کہا محبوب ایک کام کرو نا، وہ پردہ ہٹا کے مجھے بھی دیدار کرا دو نا۔ تو کہا عائشہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ بار بار اصرار بڑھانا تو حضور نے کرم فرمایا، کہا عائشہ آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کرائی، اور اس کے بعد کہا کھول، اور جیسے حضرت عائشہ نے آنکھیں کھولی پیٹھ کی جانب سے ایسے بھاگی، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹکرا جاتی کہیں۔ حضور نے ہاتھ مبارک لمبایا پکڑ لیا، اور اس کے بعد جیسے حضرت عائشہ سکون پذیر ہوئی نے تو فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور نور اتنا برس رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہیں نور کی تجلیاں مجھے جلا کر خاک نہ کر دیں۔ یہ صرف محبوب کی وہ جھلک ہے جو حضرت عائشہ کے لیے کہی گئی۔ اسی طرح مختلف اصحاب نے بھی دیدار کی تمنائیں کی، کسی نے جبریل علیہ السلام کے دیدار کی بھی تمنا کی، سب کی اپنی اپنی خواہشیں رہی، حضور نے کرم بھی فرمایا، لیکن امتیوں کو بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ جس کی قسمت کا ستارہ بلند رہا جیتے جی بیداری میں بھی دیدار دیے، خواب میں بھی دیدار دیے، اور اگر زندگی میں دیدار نہ ہوا اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، جب قبر میں پہنچیں گے اپنے محبوب کے دیدار سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ اور اس پہ بھی ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو دیدار قبر میں کرایا جا رہا ہے نا، تو امتحان اسی کا دیا جاتا ہے جس کو پڑھایا گیا ہو یا دکھایا گیا ہو۔ آخر میں جو ٹکٹکی باندھ کر جو مردے کی آنکھیں چپک جاتی ہے نا، وہ سارے انکشافات ہوتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، یہ سارے راز کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ آنکھیں جو ٹکٹکی باندھ کر ایک مومن کامل کی رک جاتی ہے، یہ محبوب کا ایک دیدار کی جھلک بھی ہوتی ہے۔ یہ پہلے اس لیے کرا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ دنیا چھوڑے گا، عالم برزخ میں پہنچے گا، وہاں امتحان دینا ہے۔ اس سے چند لمحے پہلے محبوب کا بددعا والا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے، تاکہ قبر میں پہنچتے ہی جب مصطفیٰ آئیں گے امت کی پہچان کر کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ حضور نے ایک کام ہمارے لیے کر دیا، لیکن میں حضور کا نور بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو کس شان سے بنایا۔ جیسا کہ روایت میں ہے، مصنف عبد الرزاق محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد رشید تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کے خاص استاد تھے، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کے یہ دادا استاد تھے، اور جلیل القدر محدث حضرت امام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام یہ خود حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ حضور نے فرمایا اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ نے جہاں چاہا وہ دورہ کرتا رہا، یعنی سفر کرتا رہا،
اور اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتے نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان، کچھ نہیں تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی یہ ساری چیزیں حضور کے نور کی وجہ سے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ یہ حضور کی شان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، اس میں نے کل کی گفتگو میں جن چیزوں کو بنایا گیا نا، اس میں سے میں نے چاند اور سورج تک بات عرض کی تھی کہ چوتھے حصے سے اللہ رب العزت نے یہ چاند اور سورج ان دونوں کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے، اب خود اندازہ لگائیے کہ حضور کی نور کی ایک جھلک اگر جوہر کے ذریعے اگر چاند اور سورج کو مل جائیں تو آج پوری آب و تاب کے ساتھ جو آسمانی دنیا میں جو یہ چاند نمودار ہوتا ہے، یہ سورج نمودار ہوتا ہے، یہ کسی اور بارگاہ کی خیرات نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے۔ اور سنیے گا، سورج یہ جتنا ہمیں نظر آتا ہے یہ اتنا نہیں ہے، یہ وہ ستارہ ہے جو زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی بستا ہے جو چاند کی بھی پرستش کرتا ہے، ہاں ایک طبقہ ایسا بھی بستا ہے جو سورج کی پرستش کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو چاند پر بھی قابض بنایا، سورج پر بھی قابض بنایا، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا چاند خدا نہیں ہو سکتا، چاند خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حلیمہ دائی کی گودی میں، حلیمہ دائی کے پنگوڑے میں اگر محمد عربی اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ جب بندہ ہو کر اتنی طاقت رکھ کر جب وہ کسی کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو محمد الرسول اللہ وہ ذات ہے، تو جس کے آگے محمد الرسول اللہ جھکتے ہیں اسے خدا کہتے ہیں۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن جس کو عقل میں آیا مانا نہیں مانا ان کی قسمت ہے۔ لیکن یہ چاند و سورج جو ہے نا، اس کی کیفیت ہمارے بزرگوں نے ایک بیان کی ہے، میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے۔ آج سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ کائنات میں جتنے اناج اگتے ہیں، یعنی یہ غلہ جس کو کہتے ہیں، اس میں اگر سورج کی تپش اور چاند کی روشنی اگر شامل نہ کی جائیں تو یہ پک نہیں سکتے، یہ پک نہیں سکتے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ چاند و سورج بھی اگر کسی کے لیے خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں تو یہ مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے، لیکن یہ کتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ سائنس اس پر مطلب ابھی کمندے ڈال رہی ہے اور زمینیں مطلب بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی، چاند پہ مکان بنانے کی باتیں چل رہی ہے، پلاٹ لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری عقل یہاں تک ہی رسائی کر سکتی ہے کہ تم زمین سے نکلو، آسمان کی طرف چاند کی طرف جاتے ہو۔ ہمارے یہاں زمین پر مصطفیٰ کا کوئی عاشق اگر شمس تبریز کی صورت میں بن جاتا ہے اور گوشت کے ٹکڑے کو پکانے کے لیے کوئی آگ نہیں دیتا، وہ سورج کی طرف نہیں جاتا، چاند کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ سورج کو کہتا ہے کہ نیچے آ، اس لیے کہ تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں انہیں چاند اور سورج کی محتاجی نہیں ہوتی، چاند اور سورج خود ان کے غلامی اور ان کے اشارے پر ناچا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی غلام مصطفیٰ شمس تبریز جیسا بن کے بھی دکھائیں، ہاں، ورنہ آج ہمارے ہاتھ سے سلی بھی نہیں ٹوٹتی بھائی۔ ہاں، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک سلی بھی ٹوٹنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہ بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا کر رکھا تھا، اور اس کے سوا کائنات میں سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو چاند و سورج سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات، چوتھے آسمان کے نیچے اللہ رب العزت نے ایک دریا بنایا۔ اب یہ کتنے حسین ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کتنے حسین ہیں یہ چاند و سورج۔ اللہ رب العزت نے ایک دریا پیدا فرمایا جو فضا میں معلق ہے،
اللہ نے اس کو ایسے ہی رکھا، فضا میں معلق لٹکا ہوا رکھا ہے، وہ بھی دریا۔ اللہ کی شان یہ، اس کی قدرت یہ ہے، اور اس کا عرض 3 فرسنگ، لمبائی 500 سال کی راہ، آفتاب و مہتاب کو اس کے پار یعنی اس کے پیچھے جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر آفتاب اور کائنات ارضی کے درمیان یہ دریا حائل نہ ہوتا تو کائنات کی بہت ساری چیزیں جیسے شجر اور حجر ہیں اس طرح جل کر وہ خاک ہو جاتی۔ یعنی یہ بیچ میں دریا ہے نا، اس کی وجہ سے، اس کی تپش سے یہ جل نہیں رہے ہیں، ورنہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خاک ہو جاتی۔ اور فرمایا اگر یہ دریا موجود بیچ میں حائل نہ ہوتا اور چاند اور سورج کی اگر اصلی صورت یہ مخلوق دیکھ لیتی تو فرمایا اس کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ یعنی یہ اتنے حسین بنائے گئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اتنے حسین ہونے کے باوجود بھی وہ اگر کسی کے اشارے پر ناچتے ہیں نا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ وہ بھی یوں اس دربار سے جو خیرات پاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جب چاہا اپنی شان شان، اس نے چوتھے اور پانچویں سے جو یہ چاند اور سورج بنائے، اور اس کے بعد چھٹے حصے سے اللہ نے جنت بنائی۔ جنت بنائی، اور جنت اتنی حسین ہے کہ احادیث میں یہ کہہ کر الفاظ مکمل ہوتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ یعنی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے، اتنی حسین بنائی ہے کہ اس کو کما حقہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جنت کی شان ہے، اور یہ صرف اور صرف حضور کے غلاموں کے لیے۔ کوئی بدعقیدہ اور گمراہ فرقہ اس میں نہیں جا سکتا۔ صرف اگر کوئی جائیں گے نا تو وہ حضور کے غلام جائیں گے۔ اور حضور کی غلامی کا انعام تو دیکھیے، جب بھی کوئی امتی زمین پر بیٹھ کر جنت کی دعا مانگتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے تو جنت عطا فرما، تو آج جنت بھی اس کی دعا میں آمین کہتی ہے۔ اب یہ امتی بیچارہ کمزور ہے کہ دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کبھی مانگنا سیکھو، کسی مزار پر حاضر ہو، کسی درگاہ میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، جہاں تبرکات والی چیزیں وہاں پہنچ جاؤ، مقدس مقامات پر حاضری ہو جائیں، دعا مانگنا سیکھ لو۔ اور خاص کر کے حضور نے فرمایا جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس میں اللہ ان لوگوں کو رکھے گا جو ہر وقت اپنے مولا کا دیدار کرتے رہیں گے۔ یعنی جنت وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور ہم غلاموں کے لیے کرم تو دیکھیے کہ حضور کا دیدار ہوگا، پنجتن پاک کا دیدار ہوگا، صحابہ کا دیدار ہوگا۔ بڑے بڑے جن بزرگوں کے اور اسلاف کے نام سنتے ہیں نا وہ سب جنت جائیں گے، اور اس میں یہ خاص طبقے کو ان کو وہاں رکھا جائے گا جہاں اللہ کا ہر وقت دیدار ہوگا۔ تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا جنت ہر جنتی کو ہر وقت دیدار نہیں ہوگا؟ نہیں، ہر جنتی کو ہر وقت دیدار نہیں ہوگا۔ کچھ افراد وہ ہوں گے جن کو صرف جمعہ کے دن دیدار ہوگا، 8 دن میں ایک بار، یعنی ان کی انٹری ہر دن نہیں ہوگی، اونلی فار جمعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جن کو ایک دن دیدار ہوگا، دوسرے دن نہیں ہوگا، پھر تیسرے دن ہوگا، یعنی بیچ میں ایک دن کا وقفہ ہوگا۔ اور کچھ افراد وہ ہوں گے جن کو ایک دن ہوگا لیکن چند لمحوں کے لیے، پھر بند، پھر ایک لمحہ آئے گا تو پھر ہو جائے گا۔ اور مخصوص اخص الخاص لوگ وہ ہوں گے جن کو ہر وقت قرب الہی میں رکھا جائے گا، وہ ہر وقت دیدار خدا بندی کرتے رہیں گے۔ اور وہاں جنت میں ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم سنا دو تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ آج یہ دنیا جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس بات پر آمادہ ہے کہ مسلمانوں کو میوزک کا عادی بنا دو، گیت گانے افسانے ان کا عادی بنا دو، وہ ہر چیز مطلب میوزک پہ کرے۔ آج ہم دیکھ لیجئے نانی ایوی سائیکل اپنے نانا بابا ماٹے لئیے نا تو یہ ہمیں ٹون 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 کا واگوت جوئی، یعنی اب ہماری فطرت میں یہ آ گیا۔ اللہ کی پناہ مانگیے، آج ہمارا چھوٹا سا بابا یعنی بچہ بھی اگر بوٹ بھی لیتا ہے نا اس کے لیے چھوٹے چھوٹے موجے تو MITT واگے نے تو جی بوٹی پہرے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایک زمانے میں بزرگ نے کہا تھا کہ موبائل کا دور آگے چل کر اس حد تک نہ آ جائے کہ کہیں پیدا ہوتے ہی بچہ ہاتھ میں موبائل لے کر پیدا نہ ہو جائے، یعنی یہ ہے بزرگ کا قول ہے ابھی کے قریب کا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے بچیے، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے۔ میوزک سے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟
بہت بڑا نقصان ہوگا جو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. جنتی جب سب جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنت میں ایک جلسہ سجایا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اب وہاں جلسے بھی ہوں گے نا تو مصطفیٰ جان رحمت کی صدارت میں ہوں گے. وہاں کرسیاں لگے گی اور سب سے اونچی کرسی مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی. اطراف و اکناف میں انبیاء، رسولان اعظام، اولو العزم پیغمبر، صحابہ، تابعین، غوث، اقطاب، ابدال، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے. اور جو پرسوز میدان ہوگا نا اس میں حضور کے سارے غلام جلوہ فگن ہوں گے. اب مجھے بتاؤ، ہمارے یہاں چھوٹا موٹا جلسہ دیکھ جاتے ہیں نا تو آنکھیں ہماری کھیرا رہ جاتی ہے. اوہ ایوڑا موٹا جلسہ، ایوڑا موٹا جلسہ، ایوڑا موٹا مولانا، ایوڑی موٹی صدارت. مارا بھائی آ تو دنیا نا مانسو چھے یعنی آوکار نے یعنی عزت جوئن اپنی حالت آچھے. ارے رسول اللہ چارے آوشنے تو امنی شان یہ ہے کہ تمام نا تمام فرشتہ، تمام نا تمام حورو گلمان جنت میں جگلا خادم چھے. یہ حضور ماتے اوپاس ہے. حضور نو ایک غلام خالی جنت میں آٹا ماروا نکل سے نے آٹا ماروا تو اینی ہارے اٹلی حورو نے اٹلا غلام نے اٹلا مطلب نوکر چاکر اشے نے کہ مانسوں نے ہم لکشے کیا کوئی دنیا نو بادشاہ نکلو. یہ جنت کی کیفیت ہوگی. لیکن وہاں جلسہ سجے گا، حضور جلوہ فگن ہوں گے. اور جیسے ہی سب جنتی آ جائیں گے نا اس کے بعد رب اپنی شان ارشاد فرمائے گا کہ محبوب یہ آپ کے غلام ہیں، آج میں ان کا میزبان ہوں. اس نے آپ کی محبت کی خاطر مجھے مانا، میری محبت میں وہ جیتے رہے، آپ کی محبت میں جیتے رہے. آج سب اس گھر میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں سے دوبارہ انہیں نکالا نہیں جائے گا. یعنی ہمیشہ جنت میں رہنے کا حکم ہوگا. پتہ یہ چلا یہ جنت بھی بنی ہے نا تو نور مصطفیٰ سے بنی ہے. یعنی یہ حضور کی صدقے میں ہی ملے گی. اور سنیے، جب وہ اللہ رب العزت کا فرمان مکمل ہوگا نا تو رب فرمائے گا محبوب انہوں نے جو آپ کی محبت میں کیا نا آج میں ان کا نعم البدل اپنی شان دوں گا. اور رب فرمائے گا محبوب ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ آواز میں اچھی آواز کن کی ہے. اب وہ اپنی جنتی اپنے انداز میں پیش کریں گے. اس وقت رب فرمائے گا اپنے فرشتوں سے، کہا میرے فرشتوں ان کے سامنے میری حمد بیان کرو، ان کے سامنے حضور کے وخان کرو. فرشتے وہاں نعت خوانی کریں گے، حمد باری تعالیٰ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد حوروں کو اجازت ہوگی. غلمان یعنی جو چھوٹے چھوٹے جنتی بچے ہوتے ہیں نا، جو جنتی ہیں یعنی پہلے سے ہی جنت میں موجود ہے، جو حضور کے غلاموں کے لیے ان سے کہا جائے گا تم بھی پڑھو. جب فرشتوں کی آواز، حوروں کی اور غلمان کی آواز سن لی جائے گی اس کے بعد رب فرمائے گا میرے بندو بتاؤ کیا اس سے بھی بہتر کوئی آواز سنی تھی؟ یہ جنت میں بات ہو رہی، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ جنت کا حسی منظر ہوگا. کہا اس سے بھی خوش الہانی والی آواز سنی تھی؟ سب دست بست عرض کریں گے، کہا مولا اس سے بہتر ہم نے آواز کبھی نہیں سنی. اس کے بعد رب فرمائے گا، کہا اس سے بھی بہتر آواز سناتا ہوں. رب فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز سناتا ہوں. لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ان سے بڑھ کر کس کی آواز ہوگی؟ فرشتوں نے سنا دی، حوروں نے سنا دی، غلمان نے سنا دی. اللہ اپنے خاص پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا. اور یہ لہن داؤدی جو مشہور ہے نا وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کی آواز کی لچک یہ تھی کہ اگر سمندر کے قریب اگر تلاوت فرماتے نا تو سمندر کی لہریں رک جاتی تھی، سمندر کی طغیانی رک جاتی، ہوائیں رک جاتی، چرند پرند رک جاتے. ہر چیز داؤد علیہ السلام کی اس لہن کو سننے کے لیے، خوش الہانی کو سننے کے لیے ساکت ہو جاتے. وہ داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا داؤد آج میرا کلام پڑھ کر میرے بندوں کو خوش کر دو. یہ سب سنانے کی بات جو میں کر رہا ہوں وہ جنت میں ہو رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام وہاں خوش الہانی کے ساتھ رب کا کلام پڑھیں گے اور جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ختم کر لیں گے رب پوچھے گا محبوب اپنے غلاموں سے پوچھو کیا اس سے بھی بہتر کوئی آواز سنی ہے؟ یعنی یہ کہا جائے گا اور اس کے ساتھ سنو. اس کے بعد رب فرمائے گا جب بندے جواب دے لیں گے کہ داؤد سے بہتر کوئی آواز نہیں، رب فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز سناتا. اب لوگ حیرت سے تک رہے ہوں گے کہ اب کون پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ اللہ اکبر. اس وقت رب خود اپنی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ محبوب آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھ کر سنا دیں. اس وقت حضور اپنی شان سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے.
جنت میں، اور جب حضور پڑھیں گے نا تو جنت رقص کرے گی، یعنی جھومے گی، یعنی جنت کی ہر چیز اپنی مطلب مستی میں آ جائے گی، اور حضور کی آواز اپنی شان جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ختم ہوگی، اس کے بعد رب فرمائے گا کہ بتاؤ میرے محبوب سے بھی بہتر آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ سب بندے عرض کریں گے کہ مولا نہیں، ہم نے اس سے بہتر آواز کوئی نہیں سنی۔ اس وقت رب فرمائے گا ان سے بھی بہتر سناتا ہوں۔ لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ حضور سے بہتر تو کسی کو بنایا نہیں، اب کن کی آواز ہوگی، اب کن کی باری ہوگی؟ روایت میں یہ بات لکھی ہے، کہا کہ اس وقت رب اپنی شان سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ منظر کیسا ہوگا، ہم اس کو الفاظ میں کیفیت میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بذات خود رب ہو کر اپنی شان بذات خود اپنا کلام جو ابدی ہے ازلی ہے وہ اپنی شان اپنے بندوں کو سنائے گا، اور بندے اپنی شان سنیں گے وہاں۔ لیکن رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو دنیا میں گیت گانے باجے ڈھول تاشوں کی آواز سنے گا نا، اللہ جنت میں رکھتے ہوئے بھی انہیں یہ آواز سے محروم کر دے گا۔ ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا کا ویرود ہے، مولانا کا ویرود نہیں، آپ اپنی جنت میں رہ کر افسوس کریں گے، اس کو یاد رکھ لینا۔ لیکن میں نے جنت کی بات کی نا کہ حضور کے نور سے جنت بنائی گئی، اور جنت کا ایک دروازہ یعنی اتنا وسیع ہوگا کہ یہ دروازے کے مطلب کونے سے یہ دروازے تک جانا ہوگا نا تو 500 سالہ راہ، یعنی اتنا لمبا چوڑا، اور اس میں بھی حضور نے فرمایا میرے غلاموں کی کثرت اس جنت میں اس کثرت سے جائے گی کہ ان کے کندھے آپس میں سے ٹکرا رہے ہوں گے اور دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے گی۔ یعنی اس شان سے حضور کے غلام جائیں گے، اور کس شان سے جائیں گے؟ ایک روایت یاد آ گئی تو پڑھ دیتا ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے دروازہ جو کھلے گا نا تو وہ حضور کے نام کے لیے کھلے گا، یعنی جنت میں حضور کا داخلہ ہوگا صرف حضور کے نام پر کھلے گا۔ منادی کو حکم ہوگا، کہا میرے محبوب کو آواز دے، اور منادی ندا کرے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور جب نام محمد لیا جائے گا نا تو جتنے میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے نا جن کا نام محمد یا احمد ہوگا نا وہ دوڑیں گے اور سیدھے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ رضوان جنت کہیں گے آپ لوگ، تو کہا کہ آپ ہی نے تو بھی محمد سے پکارا، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ وہ کہے گا میرا نام بھی محمد ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی محمد ہے، ایک دوسرے آپس میں کہتے رہیں گے۔ رضوان جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ تو سب بنام محمد آ گئے ہیں، مجھے تو دروازہ کھولنے کا اسی لیے حکم ہے کہ تیرا محبوب آئے گا دروازہ کھلے گا، تیرے محبوب کے ہاتھوں سے یہ دروازہ کھلے جنت میں جائیں۔ مولا یہ تو سب بنام محمد آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کا رضوان محبوب کا انتظار تو ہوگا، لیکن یہ جتنے آ گئے ہیں نا محبوب کے نام پر، یعنی رب کی رحمت یہ ہوگی، کہا محبوب کے نام پر آ گئے نا تو میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا ہے کہ محبوب آپ کے نام پر جو امتی از راہ محبت آپ کا ہم نام ہوگا اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ جب محمد احمد نام کے لوگ جنت تک آ چکے ہیں، دروازہ تو محمد عربی کھولیں گے، لیکن نام محمد کی برکت کی وجہ سے یہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف نام کی وجہ سے یہ کیا جائے گا۔ جس کا نام اتنا شان والا ہوگا اس کا کام کتنی شان والا ہوگا۔ بائی چانس اللہ ہمیں ان کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چھٹے حصے سے جنت بنے گی، اور اس کے سوا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت کو کچھ چیزوں سے مطلب آراستہ فرمایا، اس کو یاد رکھیں، دل پر لکھ کے جائیے گا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ بانٹنا، نہیں، قطعاً نہیں۔ میں آپ کو صاف صاف الفاظ میں یہ حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ جنت کن چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کہاں کہاں سے گزرنا پڑے گا نا، وہ اگر نہیں ہے تو آپ کا جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ ارے بھائی ہمارے یہاں نانو ہے وہ پاسپورٹ بنے نا باہر دیش میں جوا بٹے، ایما کا KBCD میں فرق થઈ ગયો તો અબ્દુલ રહીમ માં ડબલ R આવે ને એમાં L થઈ ગયું હોય તો ઓફિસ માંથી જ પાછો મોકલી દે કે બરકતી ઘેર વિયો જાય ને આમાં હાચું કરતો یہ پستا بھی بات ہے نا، ہم سب جانتے ہیں نا، یعنی ایک دیش میں سے دوسرے دیش میں جانے کے لیے ایک حرف کا فرق نہیں چلتا۔ اپنے جمعہ ٹو جمعہ والا અને વરસમાં બે ઈદ વાળા ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ پاپڑ بیل رہے ہیں۔
بڑا مشکل ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دیے نا وہ قربانیاں کبھی نہیں دیتے, اس لیے کہ وہ غیرت الہی سے مطلب معرفت رکھتے تھے کہ وہ کتنی غیرت والا رب ہے. اب سنیے, وہ میں جنت جو گھری ہوئی ہے نا, جہاں سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا چاہیے دنیا میں, جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی نا تب تک جنت نہیں جا سکتے آپ. خود حضور نے ارشاد فرمایا, ارشاد رسول ہے, جنت 5 چیزوں سے گھیری گئی ہے. نمبر 1, امر بالمعروف نہی عن المنکر, સાચી વાતનો હુકમ દેવો, નેકીનો હુકમ દેવો અને બુરાઈથી રોકવું. આજ હું હગા ભાઈને નમાજ માટે નથી કહી શકતો, હું ખુદ હગા પપ્પાને નહીં કહી શકતો, હગા મમ્મીને નહીં કહી શકતો. એનો મતલબ એ છે કે અમર બિલ મારૂફ થતું નથી. આપણે સગા દીકરાને આપણે દાઢી નથી રખાવી શકતા, એનો મતલબ એ છે કે આપણે અમર બિલ મારૂફ ઉપર અમલ કરતા નથી. આજ આપણો દીકરો જુગાર રમતો હોય, દારૂ પીતો હોય, ઝિના કરતો હોય, આંકડા ખેલતો હોય, 100 કામ એવા કરતો હોય જે હરામના દાયરામાં હોય, આપણે કોઈ એને રોકતા બોકતા નથી, તો જન્નતમાં જવાના શું ખાબ આપણે જોઈ રહ્યા? ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है. हुजूर ने फरमाया जब तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करोगे जन्नत में दाखिला नहीं होगा. इमाम हुसैन जब करबला जा रहे थे ना, मक्का से करबला, मक्का शरीफ से जब करबला कुफा के लिए सफर शुरू हुआ, करबला की जानिब ही है लेकिन कुफा का नाम था, और जैसे ही वो कुफा की जानिब बढ़े ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि जहां जहां भी मेरे बाबा रुकते थे ना तो तकरीर करते थे. यानी इमाम हुसैन पूरे रास्ते में तकरीर करते रहे. पता ये चला ज़िलहिज्जा की शुरुआत में अगर आप 5 तारीख को निकलते हैं तो 3 या 4 मुहर्रम को जैसे ही वहां पहुंचते तो इसका मतलब ये महीने दिन का सफर जो तय किया ना, हर जगह इमाम हुसैन ने तकरीर की है. यानी अमर बिल मारूफ किया और नही अनिल मुनकर किया. उसमें जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वाकया इमाम हुसैन सुनाते थे ना, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं कि अमर बिल मारूफ करना कितना मुश्किल है, ये हमें और आपको समझ में आ जाएगा. इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं. हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाबा जहां जहां भी रुकते ना तो शहादत हजरत ज़करिया और हजरत यहया बयान करते. यानी ये सैयदुश शुहदा होकर ये अंबिया की शहादत बयान करते, और उस शहादत की वजह ये बयान की कि हजरत यहया और हजरत ज़करिया के जमाने में एक बादशाह था, उसकी बीवी जो थी ना वो बूढ़ी हो गई थी. अब उस बीवी को खौफ हुआ कि अगर मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो बादशाह का कुछ नक्की नहीं, ये दूसरी खातून और दूसरी कनीज भी ढूंढ सकता है. तो उसने एक प्लान बनाया, कहा कुछ भी हो कोई ऐसी औरत इसके निकाह में दूसरी आ जाए जिसकी वजह से मैं भी इसके अक़्द में बची रहूं. यानी ये औरत का मकर बड़ा मशहूर है. उसने ये प्लान गढ़ा, और जैसे प्लान गढ़ा ना तो उसको समझ में आखिर में ये आया, देखो अक्ल कभी कभी कहां कहां ले जाती है, अक्ल धोखा भी देती है. उसने क्या किया, उसने ये सोच लिया, कहा बादशाह के लिए एक रक्सो सुरूर की महफिल सजाओ, नाच गाने की, और उसको खूब दारू पिलाओ. इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं, बादशाह के लिए महफिल सजाई गई और सजाने वाली खुद की बीवी. आज अपने यहाँ लगन बगन थाता હોય કઈ બેન નો કરા છે તો મૌલાના કો બોલે ને કે મૌલાના તમને તો કહેતા આવડે, અમારા ઘરની બાયું માનતી હોય તો અમે બેન રાખીએ. ये बादशाह की बाई थी. यानी उस जमाने का बादशाह भी बेचारा चापलूस था, यानी उससे भी नहीं बन पड़ी यार. उसने कहा कि रक्सो सुरूर की महफिल सजेगी, बादशाह को बिठाया और बिठाने के बाद घुटना ऊपर घुटना, घुटना बाजू में बैठी थी, देवा ऊपर देवा, पीपे 3 बोतल चढ़ा भी दी थी. वो बादशाह बेचारा मस्त हो गया. ये हंसने के लिए गुजराती नहीं बोल रहा, अल्लाह के लिए सच आप अपने दिमाग में इसको लेकर जाइएगा. आज हमारी कौम के जवानों के घर घर तक शराब पहुंचा दी गई है. आज हमारी शादियों में भी शराबें पिलाई जा रही है. आज हमारी कौम की बेटियों को और जवानों को नचनिया बना दिया गया है. आज हम में से किसी को हसास हम और आप किसी को नहीं देख रहे हैं. क्यों? अरे जिस कौम में खातून के लिए इतना पास हो, लिहाज हो कि खुद इमाम हुसैन की वालिदा की शान यह है कि उनका दुपट्टा यानी उनकी चादर ततहीर को ये चांद और सूरज ने नहीं देखा, कि हम उसी सैयदाए कायनात को मानने के लिए अपनी कौम की बेटियों को, उनको कनीज कहलाते हैं ना कि ये कनीज फातिमा है, हम उनको बाजार में बिठाकर नचवाएंगे. अल्लाह के लिए होश के नाखून लेना, ये बादशाह की हिकायत खाली खिलवाड़ में ना गुजार देना.
امام حسین نے اس کو بیان کیا ہوگا تو کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کی بیوی نے کھیلو کود کی محفل سجائی، اور جیسی محفل کا سرور مطلب بڑا، بادشاہ مدہوش ہوا، ناچنے لگا، اور ناچتے ناچتے جب ایک دم سرور میں مست ہو گیا نا، تو اس بڑھیا نے کیا کیا، اپنی سگی بیٹی کو سجا دھجا کر بیچ میں اتار دیا، سگی بیٹی کو۔ جیسے ہی سگی بیٹی اس میں ناچنے کے لیے کودی، اور جیسے ہی بادشاہ نے اسے ہاتھ لگانا چاہا نا، تو مدہوش تھا، مطلب وہ اپنی مستی میں تھا، لگانا چاہا تو بڑھیا نے ہاتھ پکڑ کر کہا، بادشاہ ہاں ہاں یہ تو آپ کی سگی بیٹی ہے، یعنی ہاتھ روک لیا جس نے، بڑھیا نے کہا نہیں 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 یہ تو آپ کی سگی بیٹی ہے۔ اب نظر پڑ گئی تھی اس کی۔ اب اس کے بعد جیسے ہوش میں آیا نا، تو ہوش میں آنے کے بعد کہا، کل ناچنے میں فلاں عورت ناچ رہی تھی، بڑی حسین تھی، میں نے ہاتھ لگانا چاہا تو کسی نے روک لیا۔ تو بڑھیا سمجھ گئی اس کی نظر میں تو آ گئی، یعنی اس کی نظر تو پڑ چکی ہے۔ اس نے کئی بار یہ مرحلے کھیلے اور بادشاہ کو نچوایا، کودوایا، شراب پلایا، آخر کار 3 یا 4 بار یہ رقص و سرور کی محفل سجی، اور جب آخری بار بیٹی کو اتارا اس بڑھیا نے، امام حسین کہتے ہیں جیسے وہ بادشاہ آگے بڑھا نا، تو بڑھیا نے کہا کدھر؟ کہا وہ خاتون جو ہے نا اس سے چھونا چاہتا ہوں۔ کہا بادشاہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس نے شراب کے نشے میں کہا بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ جب یہ کہا نا تو اب ظاہر سی بات ہے، شراب پیا ہوا آدمی جوا ہے وہ من میں بولا، عورت سمجھ گئی کہ اب اس کے دل میں یہ لگ چکی ہے، اور جیسے ہوش میں آیا نا تو اس نے سپاہی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو کہا آپ کے گھر میں، لے آؤ۔ لڑکی کو سامنے کھڑا کیا، دیکھ بھی لیا، اور جیسے ایک نظر بڑھیا کی طرف کی تو بڑھیا نے چال چلی، تو کہا یہ تو آپ کی بیٹی ہے؟ کہا میری بیٹی ہے۔ تو کہا اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ تو کہا ہاں یہ بھی ہے، سگی بیٹی ہے، نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام تو کر سکتا ہوں نا۔ کہا کیا؟ کہا میں یہ مسئلہ کسی سے معلوم کر سکتا ہوں، یعنی یہ مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، حکم ہے نا شریعت کا، بیٹی سے نکاح جائز یا ناجائز، اب مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو کہا کسے پوچھیں گے؟ کہا اس وقت روئے زمین پر 2 پیغمبر موجود ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، ان سے پوچھوں گا ڈائریکٹ، یعنی صاحب شریعت وہی لوگ ہیں، صاحب کتاب وہی لوگ ہیں، تو کہا ان سے پوچھیں گے۔ ان دونوں کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا گیا، اور جیسے ہی بادشاہ کے سپاہیوں نے جا کر پوچھا نا، تو دونوں نے، یعنی دونوں پیغمبر نے یہ کہا کہ سگی بیٹی سے نکاح حرام 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 اشد حرام، نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیشہ کے لیے بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ بادشاہ کو آگے مسئلہ بتا دیا، اور جیسے ہی بادشاہ کو آگے مسئلہ بتایا نا، تو بادشاہ تو سن کے خاموش ہو گیا، لیکن وہ بڑھیا کی جو آگ تھی نا وہ بھڑک اٹھی، اور اس نے پھر ایک مرحلہ اور کھیلا، اور اس میں شراب پلا کر جب شوہر کو مطلب دھند کر دیا نا ایک دم مستی میں، اور جیسی بیٹی اس کی سامنے آئی اور اس نے ہاتھ لگانا چاہنا، تو بڑھیا نے وار کیا۔ جو مسئلہ بتا چکے تھے نا، امر بالمعروف کر چکے تھے دونوں پیغمبر، کہا بادشاہ تو اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، پیغمبروں کا حکم ہے، یعنی یہ نیکی کا حکم ہے، نہیں کر سکتا، برائی سے روکا، کہا تو نکاح نہیں کر سکتا، اگر تجھے بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو پہلے دونوں پیغمبروں کو تجھے قتل کرنا پڑے گا۔ ایک مسئلے کی آڑ میں اس بڑھیا نے اس بادشاہ کی زبان سے شراب کی حالت میں نکلوا دیا، کہا جاؤ سپاہیوں دوڑو، جہاں بھی یحییٰ ملے زکریا ملے وہیں ختم کر دو۔ دونوں پیغمبروں کی شہادت امام حسین نے بیان کی ہے، صرف ایک مسئلہ بتانے کی وجہ سے کر دی گئی، یہ ہے امر بالمعروف۔ ہاں آج ہمارے اندر سے، سب کے اندر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ جا چکا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہ قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے اپنے صحابہ سے بیان کیا تھا۔ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ لوگ نیکی کا حکم بند کر دیں گے، کوئی نیکی کا حکم نہیں دے گا، اور برائیوں سے روکنا بھی بند کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ کہا نیکیوں سے روکا جائے گا، یعنی نیکی کرنے کوئی جائے گا تو اس کو روکا جائے گا، اور کوئی برائی کرے گا نا تو اس کا سپورٹ کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، آج ہمارے یہاں نیکیوں میں لوگ کم، برائیوں میں لوگ زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، میں نہیں کہتا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر ہی امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہیں، آپ اپنے دوستوں میں بھی امر بالمعروف کر سکتے ہیں،
اپنے رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب میں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ہزاروں ذرائع اللہ نے امر بالمعروف کے لیے دیے ہیں، لیکن ہم سب خاموش ہیں۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، جنت اتنی آسان نہیں۔ ایک حدیث پاک کسی ضمن میں ہے کہ جب اللہ نے جنت بنائی نا تو جنت دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جنت دیکھ کے آؤ نا۔ تو وہ جب جنت دیکھنے گئے نا تو یہ امر بالمعروف کی پٹی دیکھی، نہی عن المنکر کی، تو عرض کیا مولا جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اتنا ہارڈ ہے۔ اور دوسری چیز سنیے، حضور نے فرمایا دوسری چیز جس سے جنت گھیری گئی ہے، یعنی آراستہ کی گئی ہے، اس میں سے ایک ہے سخاوت نفس، کبیرہ گناہوں سے بچا لینا اپنے آپ کو۔ یعنی یہ جو نفس ہے نا، اس کو کبیرہ گناہوں سے بچا لینا، اس کی ایک باؤنڈری ہے جنت میں۔ میں نہیں کہتا اور میں اس قابل بھی نہیں، لیکن ہم سب مل کر یہ احتساب ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید بہت کم ہم میں سے افراد ایسے ہوں گے جو شاید کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ، حدیث شریف میں 7، 9 اور کسی نے 70 اور کسی نے 700 کبیرہ گناہ شمار کرائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مجموعی تمام روایتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جس سے اللہ اور اس کے رسول غضبناک ہو جائیں وہی کبیرہ ہے۔ آج ہم اور آپ سب رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے اپنے نفس کو، یعنی سخاوت نفس جو ہے نا، اس کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے سوا قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ ہم بہت پہلے سنتے تھے، کتابیں جب چھوٹی چھوٹی پڑھتے تھے نا تو اپنے استادوں سے، اپنے پیران نظام سے، اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ غوث پاک 2 رکعت میں پوری رات نکال دیتے تھے۔ سنتے ہیں نا یہ واقعات ہیں۔ غریب نواز نے 70 سال تک پیٹھ نہیں لگائی، کیونکہ انہوں نے یہ معرفت حاصل کر لی تھی کہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی، قیام۔ آج اپنے یہاں تو مولانا ہے بے آیت موڑی کر دی تھی، میں نے داتا بتا خز بڑا بڑھائے گا مجھے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے ایسا۔ اتنا آسان قیام ہے۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال ایسے نکالے کہ ایک پیر پر آدھا قرآن، دوسرا پیر کھڑا لیتا پھر آدھا قرآن، 2 رکعت میں مکمل قرآن کر دیتا تھا۔ 15 سال ایسے نکالے۔ اور کبھی کبھی فرماتے ہیں رسی جو ہے نا اپنے گردن سے باندھ کر رکھتا اور قیام کرتا کہ کہیں نیند کا غلبہ ہونا تو گر نہ جاؤں۔ یہ قیام کیا ہم لوگوں نے۔ آج ہمارے یہاں تو عشاء کا ہی ہوتا کوئی نماز بھائی جائے نا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اٹھو تب پڑھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی نیند پر کسی کا قبضہ نہیں، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جاگو اور فجر کے وقت سو جاؤ، اس کا یہ بھی مطلب نہیں، لیکن جو جاگتے ہوئے جاتی اس کا کیا کریں؟ آج ہماری اور آپ کی سب کی جاگتے ہوئے نمازیں جا رہی ہے اور اس میں قیام ہے، ایکسٹرا قیام نہیں کہہ رہا ہوں میں، فرض جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجیے، قیام یہ جنت اس سے گھیری گئی ہے۔ تیسرا سنیے، یہ آگے والا فرمایا سجود الہی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کیسا سکھایا ہوگا کہ وہ ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات مکمل کر دیتی تھی، اور آخر میں یوں عرض کرتی کہ مولا ایک رات تو ایسی بنا کہ تیری فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ کر لے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا نا وہ سجدہ فاطمی کی برکت ہے۔ مولا کائنات کو تیر لگتا ہے، لوگوں سے کہا تیر نکالو، کہا درد ہو رہا ہے، تو مشورہ خود دیتے، کہا جب سجدہ ریز ہو جاؤں نا، نماز میں شامل ہو جاؤں نا تو تیر نکال لینا۔ یعنی ان کا قیام اور ان کا سجدہ یہ تھا۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ چیزیں نکل چکی ہے، جس کو ہم آسانی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو بہت آسان ہیں۔ جنت یہ چیزوں سے بنی ہوئی ہے اور گھیری ہوئی ہے۔ اور ایک روایت جو میں ابھی پیش کرنے جا رہا تھا نا، اس میں یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اس سے بھی گھیری ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے اپنے آپ کو یہ 5 چیزوں سے، مطلب جس سے کام کرنے کا حکم ہے اس میں کام کیجئے، اور جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچیے۔ اور 7واں حصہ جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر بنا تھا نا، اس میں سے 7ویں حصے سے اللہ رب العزت نے یہ دین پیدا فرمایا، یعنی جو دین کا اجالا ہوتا ہے نا وہ دین پیدا فرمایا۔
اور اسے دنیا والوں کے لیے زندگی میں کاروبار کرنے کا سبب بنایا. یعنی ہم جو کاروبار کرتے ہیں نا، یہ دین کا اجالا، یہ نور محمدی کے اس جوہر کی برکتیں 8ویں حصے سے اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا. تمام فرشتوں کو. اس میں سے میں نے غالباً کسی مجلس پہ عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد رہا ہوگا، کہ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جو اس کی شان اس نے جو تخلیق فرما دی ہے. اور فرشتوں کی کما حق حیثیت اور ان کی جو کیفیات ہے نا، وہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. کچھ احادیث میں اللہ والوں کی باتوں میں یہ بات نقل کی ہے. ایک فرشتہ جو اللہ نے اپنی شان پیدا فرمایا ہے، اس فرشتے کا یہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، اس کی شان اس کے بیچ میں جو یہ خالی جگہ ہے نا، اگر وہ ایسے خالی ملا لینا تو یہ 7 زمین اور آسمان اس میں دب سکتے ہیں. ایک فرشتے کی کیفیت بیان کی ہے، یہ ہوا، یہ طوفان، یہ سارا جو کچھ بھی طغیانی ہو رہی ہے نا، یہ کسی ایک فرشتے کے مبارک ناک سے جو ہوا نکلتی ہے نا، یہ اسی کی بدولت ہے. یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. یہ آسمان سے جو بارش برستی ہے، یہ سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرشتوں کے حوالے کی ہے. یہ جو چاند اور سورج چلتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں چلتے. اللہ کے مقدس فرشتے مقرر ہیں، اور ان کی کیفیات اور ان کی حیات اور تعداد کو تو صرف اللہ جانتا ہے. صرف اللہ جانتا ہے. حضور نے ایک فرشتے کی حیثیت، یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے مزار پر نور پر اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے کہ جس کا سر عرش تک ہے. سر عرش تک ہے، تحت الثری تک قدم ناز ہے، اور ایک اس کا پر جو ہے نا میرے گنبد خضرا پر ایسے ہے، یعنی گنبد خضرا پر. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قوت سماعت اتنی دی ہے کہ میرا امتی 7 زمین کے کسی بھی گوشے سے اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، تو یہ فرشتہ سن بھی لیتا ہے، اور سن کر مجھے عرضی بھی کرتا ہے کہ حضور فلاں گوشے سے، علاقے سے فلاں ابن فلاں نے اتنی بار آپ پر درود و سلام بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، میں اسے جواب بھی دیتا ہوں. یہ ایک غلام رسول جو فرشتہ بنایا گیا حضور کی ڈیوٹی کے لیے، حضور کے مزار انور پر، اس کی یہ ڈیوٹی ہے. میں کہتا ہوں جس کے غلام جو فرشتے وہاں بنا کر رکھے گئے ہیں، ان کے سننے کی کیفیت یہ ہے، تو مجھے بتاؤ رسول اللہ کے سننے کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن کوئی حضور کو کچھ سنائے تو نا یار. آج ہم سب کو سنا رہے ہیں، حضور کو دکھرا نہیں سناتے. کبھی سناؤ کچھ نعتیں ایسی ڈاؤن لوڈ کر لو، رات کی تنہائیوں میں یہ 12 دن حضور کی بارگاہ کی طرف رک کر کے کبھی کچھ نعتیں سن لو، دل کی کیفیت طاری ہوگی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دل کی دھڑکنیں ابھی بیدار ہوگی، اس سے پہلے مصطفیٰ تمہاری عرضوں کو پورا فرما دیں گے. لیکن کوئی عرضی بھی تو رکھے نا یار. حضور کی بارگاہ میں ایک بڑھیا پہنچ گئی تھی، وعدے وصال، سلام پڑھا اس نے اپنی زبان میں، اور جیسے اس نے اپنی زبان میں سلام پڑھا نا، تو قریب میں ایک عربی عورت آئی، اس نے عربی میں سلام پڑھا. اب یہ بڑھیا کو دل میں دکھ ہوا، کہا میں نے تو اپنی زبان میں سلام پڑھا اور اس نے تو عربی فصیح عربی میں پڑھا. تو اس کے دل میں یہ خیال، صرف خیال گزرا، کہا آج میرے سلام کا تو کیا آئے گا. یعنی انہوں نے جب عربی فصیح عربی میں، اور وہ حضور کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، تو کہا حضور نے تو انہی کا سنا ہوگا، بس یہ خیال گزرا. جب وہ قیام گاہ پر گئی اور رات میں جب سوئی نا، تو قسمت کا ستارہ بلند ہوا. وہاں خیال گزرتا ہے نا تو یوں تقدیریں جاگتی ہے. تقدیر کا ستارہ بلند ہوا، حضور نے خواب میں دیدار دیا اور فرمایا مائی میرے دربار میں بھی آ کر یہ خیال، یعنی تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہاری زبان میں تم نے پڑھا تو کوئی حیثیت نہیں، اس نے عربی میں پڑھا تو اس کا مقام ہوگا. ارے مائی آج دین بھر جس نے سلام بھیجا، درود بھیجا، کلام پڑھا، جو کچھ بھی بھیجا، اگر سب کا قبول کیا گیا ہے تو وہ تیرے سلام کی وجہ سے قبول کیا گیا ہے. یعنی یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں. لیکن کوئی سنائے بھی تو صحیح نا یار. ایک بزرگ کی بات اور بتا دو، اپنی گفتگو ختم کر دوں. کبھی کبھی کچھ بہانے بھی ہوتے ہیں جو حضور کے قرب تک پہنچا سکتے ہیں. سنیے، حضور کے نور کے اس جوہر کی تقسیم کے حصے سننے والوں، مدینۃ الرسول سے جو لوگ محبت کرتے تھے، ایک بزرگ پہنچے اور جب وہاں گئے نا تو ان کو یہ بات یاد آ گئی کہ میدان محشر میں حضور اپنی شان جلوہ فگر ہوں گے، جہاں حضور کا خاص مقام ہوگا، اور امتی اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، اور سب پوری دنیا موجود ہوگی. تو دل میں خیال گزرا
کہ جب یہاں حج میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، مدینہ الرسول میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ایک بندہ غائب ہو جائے دوسرا ملتا نہیں، قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک سب ہوں گے، اب وہاں حضور کو کیسے تلاش کریں؟ یعنی یہ فکر لائق ہے۔ اب اس فکر نے کیا کیا معلوم ہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں، لیکن یہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی تعلیم دینے کے لیے یہ عرض نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے یہ خیال آیا نا، مدینہ الرسول کی مطلب سرزمین پر موجود ہے، گنبد خضرا میں گئے، مسجد نبی میں گئے، جنت البقیع میں گئے، جہاں جہاں بھی ان کو مطلب دیدار کرنا تھا سب جگہ زیارتیں ہو گئی۔ وہیں گلی کوچے سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ حضور کا باغ ہے مدینہ الرسول میں، کھجوروں کا، تو دل میں خیال آیا حضور کا باغ ہے، تو کہا چلو نا 2 قدم اندر کر لیتے ہیں، حضور کا باغ ہے۔ اب جیسے اندر گئے نا تو دربار نے روکا، کہا بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے، باہر ہٹ جائیں۔ تو آپ نے سوچا جب جانے کی اجازت ہی نہیں تو اندر جائیں گے کیسے؟ انہوں نے کیا سوچا کہ دیوار ہے نا اس کو پھلانگ کر نکل جاتا ہے، دروازے سے ہٹے فلانگ کی طرف مطلب دیوار کی طرف بڑھے، فلانگ کے نکل گئے، اور جیسے اندر کود گئے کچھ کھجوریں لے لی، چکھ لی، اور جیسے دربار نے دیکھ لیا تو پکڑ لیا اور سیدھا مطلب بادشاہ کے پاس، اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے باغ میں جا کر چوری کر رہے تھے، بغیر اجازت کے گئے نا۔ لیکن اب وہ جو سوچ کر آئے تھے نا، وہ دربار کو تو معلوم نہیں، بادشاہ کو بھی معلوم نہیں، تو کہا آپ نے رسول اللہ کے باغ میں چوری کر لی۔ اب ان کی آنکھوں میں سے اشک بہنے لگے، اور جب وہ کوئی کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج بھی کوئی رونے والا مل جاتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں تو آج بھی نوازا جاتا ہے۔ وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے، بادشاہ نے کہا ابھی سزا نہیں، ابھی تو پوچھ رہا ہوں، اقرار جرم نہیں ہوا، اب رو رہے ہیں؟ کہا یہ دربان جو ہے نا اس نے ایسے ہی پکڑ لیا۔ تو کہا میں تو دروازے سے ہی گیا تھا، باغ میں حضور کا باغ تھا تو دیکھنے کے لیے گیا اندر، اس نے دیکھنے نہیں دیا تو دیوار پھلانگ کے گیا، اور حضور کے زمانے کی مطلب کھجوریں تھی تو میں نے سوچا لاؤ نا یہ بھی چند کھجوریں منہ میں پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، یعنی اندر ڈال لیتے۔ تو کہا آپ نے رسول اللہ کے باغ میں بغیر اجازت کی حاضری دی نا تو اس کی سزا ہو۔ جب سزا کا نام سنا نا تو کہا کہ ایک بات عرض ہے، اگر آپ سن لیں میری عرضی تو کہیں۔ کہا جب میں حضور کے مدینہ شریف میں داخل ہوا نا تو دل میں قیامت کا خیال آیا، اور حضور کا جو قرب حاصل کرنے کے مناظر تھے نا، میرا کوئی ایسے عمل نہیں ہے کہ میں حضور کا قرب حاصل کر سکوں، لیکن باغ کے قریب سے گزران تو یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن جب کوئی کسی کی چیز لے لے گا نا تو اس کو بھی پیش کیا جائے گا جس نے لی ہوگی، اور جس کی چیز لی ہوگی نا اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ تو میں نے سوچا حضور کا باغ ایک ہے جو نام سے منسوب ہے، کم از کم ایک چیز لے لیتا ہوں تاکہ حضور کو بھی پیش کیا جائے گا، مجھے بھی لایا جائے گا، کچھ نہ صحیح کھجور کے بہانے بہانے حضور کا دیدار تو ہوگا نا۔ یعنی بس یہ میرا مطلب خیال تھا، چوری کا کوئی خیال نہیں، بس اتنا خیال آیا نا تو بادشاہ بھی اشش کرنے لگا۔ میں کہتا ہوں یہ طرز عمل ہے۔ ایک بزرگ کی یہ بھی بات لکھی، ایک مدینہ شریف گئے نا تو جالیوں کے سامنے پہلی سلامی پڑی نا تو خوب روئے، لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا عرضی کر رہا ہوں۔ کہا کیا عرضی کر رہا ہوں؟ کہا حضور اب مدینے سے جانا نہیں ہے، یہی رکھ لیں آپ۔ لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، یا تو جیسے ویزا ختم نکلو، تو کہا بس اب یہی رہنا ہے، عرضی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جہاں ماں نہیں سنتی نا وہاں رسول اللہ سنتے ہیں، جہاں باپ نہیں سنتا نا وہاں بھی رسول اللہ سنتے ہیں، جہاں کوئی نہیں سنے گا نا وہاں بھی رسول اللہ سنتے ہیں۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا یہاں کسی کو قائمی نہیں رہنے دیا جاتا، نکال دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا جن کو سنا رہا ہوں نا وہ رحمت کے سمندر ہیں، ہاں وہ ضرور سنیں گے۔ جب عرضی پیش کی، بہت عرضی پیش کی اور اپنا دکھڑا سنا لیا نا تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ویزا جو کچھ بھی قریب کے زمانے میں لگا تھا نا وہ سب میں نے کینسل کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا، کہا کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہیں رکنا ہے، تو اس کو رکھ کے پھر مطلب پھرنا کیا۔ اب وہ گھومنے پھرنے لگے مدینہ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کم و بیش کئی سالوں تک مجھے مطلب چھوٹ سے رہنے دیا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے حضور نے رحمت کی چادر میں چھپا لیا۔ اور جب میں نے تو ہمیشہ کی خواہش کی تھی کہ حضور یہیں رہنا ہے مدینہ شریف میں، ایک دن کسی نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑ لیا اور کہا آپ اتنے سالوں سے یہاں ہیں، آپ کا وکیل کون ہے؟ یعنی آپ جس کے تھرو یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں کے لگتے نہیں ہیں، آپ یہاں کن کے یہاں رہتے ہیں اور کون تمہارا وکیل ہے؟ اللہ اکبر، جس نے ہاتھ پکڑا تھا نا اس کا ہاتھ ایسے جھٹکی دی، اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں سے پکڑا تھا نا وہیں سے دوڑ کر مسجد نبی کی طرف بڑھے اور گنبد خضرا کو دیکھ کر کہا ان کی وکالت میں رکا ہوں، یعنی انہوں نے روکا ہے۔ آج تک جو
نہیں پکڑا گیا نا وہ انہوں نے بچایا ہے۔ اور جب یہ کہا نا کہ انہوں نے بچایا ہے تو وہ جو جس کا ہاتھ پکڑا تھا نا اس نے جھٹکی دی، کہا پاگل لگتا ہے، دیوانہ لگتا ہے، چھوڑو، یہ کہہ کے نکل گیا۔ وہ دیوانہ پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، کہا حضور آج بنا ہی لیا دیوانہ۔ اور پھر فرماتے کہ حضور نے پھر ایسا کرم فرمایا کہ پھر مدینے سے کسی نے نکالا نہیں۔ یہ قرب کے ذرائع، تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے حضور کے اس نور کے جوہر سے جو اللہ رب العزت نے اپنی شان جو چیزیں بنائی وہ میں نے چند پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ خاص اللہ رب العزت عید میلاد النبی کے صدقے میں حضور کا قرب خاص نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔